لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صلوات پڑھ لیجئے محمد والے. یقیناً آپ تھکے ضرور ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی خوبصورت مل جل کر منظم صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پہ. توجہ کیجئے گا، ہر ایک لفظ پہ توجہ کیجئے گا اور ہر ایک جملے پہ توجہ کیجئے گا. ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے. ہم حسینیوں کی روح عزاداری ہے. اگر جسم سے روح نکال لی جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے. اگر ہم حسینیوں سے عزاداری دور کر لی جائے تو ہم مردہ ہو جائیں گے. لفظ بدل رہا ہوں کہ اگر روح، توجہ کیجئے گا، اگر روح طاقتور ہو تو ناتواں جسم بھی طاقتور بن جاتا ہے، اور اگر روح ناتواں ہو تو طاقتور جسم بھی ناتواں ہو جاتا ہے. جملہ نہیں پہنچا تو لفظ بدل رہا ہوں کہ اگر روح جوان ہو، توجہ کیجئے گا، اگر روح جوان ہو تو بوڑھا جسم بھی میدان کا فاتح بن جاتا ہے، اور اگر روح بوڑھی ہو جائے تو جوان جسم بھی میدان سے فرار اختیار کر جاتا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس کے اندر بھی روح عزاداری مستحکم ہوگی، روح عزاداری طاقتور ہوگی، روح عزاداری قوی ہوگی، اس کے اوپر شریعت کے نقوش گہرے ابھر کر آئیں گے. توجہ فرمائیے. اور جس کے اندر بھی روح عزاداری غیر مستحکم ہوگی، قوی نہیں ہوگی، ضعیف ہوگی، کمزور ہوگی، اس پر شریعت کے نقوش ہلکے اور دھندلے ابھر کر آئیں گے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اگر کسی کے اندر روح عزاداری مستحکم ہے تو وہ صف ماتم میں بھی ہوگا اور صف نماز میں بھی، صف ماتم میں بھی ہوگا، صف روزے دار میں بھی، صف ماتم میں بھی ہوگا، صف حج میں بھی، صف ماتم میں بھی ہوگا، صف خون دہندگان میں بھی. میرے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ حسین کی عزاداری کسی کو لفاظ نہیں بناتی، ہر عزادار کو صاحب کردار بناتی ہے. یہ جناب والا حسین کی عزاداری ہے، بہت توجہ رہے. یہ حسین کی عزاداری ہے، یہ ہر کس و ناکس کو نہیں ملتی. یہ حسین کی عزاداری ہے، یہ ہماری عزاداری روح ہے، یہ ہماری جان ہے، اور یہی عزاداری ہماری پہچان بھی ہے. یہی ہم. بھائی آپ کہیے کیسے مسلمان؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کیسے مسلمان تو کہتے رہیے ایسے مسلمان، ویسے مسلمان، ویسے مسلمان، ایسے مسلمان. بس ایک لفظ کہنا پڑے گا: حسینی مسلمان.
اس سے یہ ہماری پہچان ہے، یہی عزاداری ہمارا چہرہ ہے، یہی عزاداری ہمارا رخ ہے۔ کسی کے ذہنوں میں خیال نہ آئے کہ عزاداری ہم سے ہے، ماتمداری ہم سے ہے، تعزیہ داری ہم سے ہے، شب بیداریاں ہم سے ہیں، تقریر ہم سے ہے، جلوس ہم سے ہے۔ نہیں، کل ہم نہیں تھے، عزاداری تھی، کل ہم نہیں رہیں گے، عزاداری رہے گی، کل ہم نہیں تھے، ماتمداری تھی، کل ہم نہیں رہیں گے، ماتمداری رہے گی، کل ہم نہیں تھے، تعزیہ داری تھی، کل ہم نہیں رہیں گے، تعزیہ داری رہے گی۔ ہم سے عزاداری نہیں ہے، ہم عزاداری سے ہیں، ہمارا وجود عزاداری سے ہے، ہماری نسلیں عزاداری سے ہیں، ہماری دنیا عزاداری سے ہے، ہماری آخرت عزاداری سے ہے، ہمارا کل سرمایہ حیات عزاداری ہے۔ جملہ سنبھالیے گا، ہمارا کل سرمایہ حیات عزاداری ہے، اور جس کا کل سرمایہ حیات عزاداری ہو اسے دولت غم کربلا مل جاتی ہے، اور جسے دولت غم کربلا مل جائے اسے دنیا کے کسی غم کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کوئی غم اسے ڈرا نہیں سکتا، کوئی بارود اسے ڈرا نہیں سکتا، کوئی اسلحہ اسے ڈرا نہیں سکتا، کوئی ایٹمی طاقت اسے ڈرا نہیں سکتی، کوئی سپر پاور ملک اسے ڈرا نہیں سکتا۔ آپ نہیں دیکھ رہے 56-57 ملک بموں سے ڈر رہے ہیں، اسلحوں سے ڈر رہے ہیں، بارود سے ڈر رہے ہیں، سپریم قوتوں سے ڈر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک ملک ہے لاشیں اٹھا رہا ہے، بارود سے نہیں ڈر رہا، اسلحوں سے نہیں ڈر رہا۔ تو مجھے کہہ لینے کا پورا حق ہے کہ اللہم لبیک کا جھوٹا نعرہ لگانے والوں کے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں کہ جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکیں، لیکن اللہم لبیک کے ساتھ لبیک یا حسین کا نعرہ لگانے والوں نے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا دیا کہ دیکھو ہم خیبر میں 69 دنوں تک علم لانے والے فرار کے ماننے والے نہیں، 40ویں دن علم لانے والے حیدر کرار کے۔ جناب والا یہ حسین کی عزاداری ہے، یہ بزدل نہیں بناتی، توجہ کیجئے گا، یہ حسین کی عزاداری ہے، بزدل نہیں بناتی اور نہ ہی ظلم کا حامی بناتی ہے، یہ حسین کی عزاداری ہے جو دلوں میں جرت پیدا کرتی ہے۔ پتہ نہیں آپ میرے جملوں کو کیسے لے رہے ہیں، یہ حسین کی عزاداری ہے جو ظلم کے چہرے سے نقاب اتار کر اسے بے نقاب کر دیتی ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، بھئی ایک پورا گروپ یزید کو رضی اللہ کہنے پہ تلا ہوا ہے، یہ آپ کی عزاداری ہی ہے، یہ آپ کی عزاداری ہی ہے جس نے لوگوں کو یزید کو رضی اللہ کہنے سے روکا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ یزید کا نہیں ہے، اب پتہ نہیں آپ میرے جملے کو کیسے لیں گے، یہ معاملہ یزید کا نہیں ہے، یہ تو اس باپ کا ہے جس نے اپنے شرابی بیٹے کو پوری شریعت حوالے کر دی۔ بھائی یہ میرے جملے نہیں ہیں، میرے ایک بھائی نے ہی کسی ممبر سے کہا تھا کہ بھائی اگر یزید کا دفاع تم نہیں کرو گے، اگر یزید کا تم دفاع نہیں کرو گے تو پھر اپنے والے کو لے کے کہاں جاؤ گے؟ اس لیے کہ اگر تمہاری محلے کی مسجد کا مولوی اپنے کسی شرابی بیٹے کے ممبر حوالے کر دے، توجہ رہے، اگر شرابی بیٹے کے حوالے ممبر کر دے تو تم اس دن سے اس کی امامت پہ شک کرتے ہو کہ پتہ نہیں یہ اللہ کو مانتا ہے یا زیادہ اپنی اولاد کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے یا اپنی اولاد کو مانتا ہے۔ اگر تمہاری مسجد کے محلے کی مسجد کا مولوی اپنے شرابی بیٹے کو ممبر حوالے کر دے تو اس دن سے تم اسے امام نہیں مانتے، تو اس باپ کو امیر کیسے مانو گے جس نے پوری شرابی بیٹے کو شریعت حوالے کر دے؟
یہ معاملہ یزید کا نہیں ہے، یہ معاملہ تو اس کے آگے کا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو میں کہتا ہوں حسینیوں، عزاداری ہمارا شیوا ہے۔ بہت جملے کی قدر کیجیے گا، عزاداری ہمارا شیوا ہے، عزاداری ہماری عبادت ہے۔ لیکن ایک جملہ اور ایکسٹینڈ کر رہا ہوں جو عام طور سے ممبروں پہ کہا نہیں جاتا، عزاداری امت مسلمہ کی آج ضرورت ہے۔ چونکہ وقت تقریر کا ہے، مجلس نہیں ہے، ورنہ میں اسے ڈیکوڈ کر کے آپ کو بتاتا۔ اس لیے کہ جو لوگوں کے دلوں میں، پتہ نہیں آپ جملے کو کیسے لیں گے، جو لوگوں کے دلوں میں مرحب و اندر کا خوف بیٹھا ہوا ہے نا، آپ کیسے لے رہے ہیں جملے کو مجھے نہیں پتا، مرحب و اندر کا جو خوف بیٹھا ہوا ہے نا، وہ کوئی اور چیز نہیں نکال سکتی، وہ خوف کوئی اور نہیں نکال سکتا۔ وہ خوف اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ حسین کی عزاداری ہے، یہ حسین کی عزاداری ہے۔ پتہ نہیں آپ نے جملہ کیسے لیا، یہ حسین کی عزاداری ہے، اس لیے کہ حسین کی عزاداری بزدل نہیں بناتی، دل میں شوق شہادت پیدا کرتی ہے۔ اب بھائی آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں، دیکھیں یہی میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، چونکہ تقریر ہے نا تو 20 دقیقے کی تقریر ہوگی، اب اس میں بہت ساری باتیں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کرنا ہے، توجہ رہے۔ اچھا میں یہ کہتا ہوں بھائی، یہ چوک چوراہوں پر بیٹھ کے تم جو اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہو نا، ایسے ضائع نہ کیا کرو، مجلس حسین میں آیا کرو، مجلس حسین میں آیا کرو۔ میں صرف حسینیوں کے لیے نہیں کہہ رہا، میں تو امام شافعی کے ماننے والوں سے بھی کہہ رہا ہوں مجلسوں میں آیا کیجئے، امام حنبلی کے ماننے والوں سے بھی کہہ رہا ہوں مجلسوں میں آیا کیجئے، امام مالکی کے ماننے والوں سے بھی کہہ رہا ہوں مجلسوں میں آیا کیجئے۔ جملے کی قدر کیجئے گا، اس لیے کہ یہ عزاداری فقط شیعوں کی جاگیرداری نہیں ہے، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، یہ عزاداری فقط شیعوں کی جاگیرداری نہیں، یہ الگ بات ہے، جو آل محمد سے لینا تھا وہ لیا نہیں، جو دینا تھا وہ دیا نہیں۔ حسینیت تو یہ نہیں سکھاتی نا کہ کہیں سے اگر کوئی نعرہ کمزور آ رہا ہو تو چند لوگ مل کر اسے مضبوط کر دیں۔ بھائی صلوات پڑھ لیجئے منظم محمد والے محمد۔ دیکھیں یہی پیغام حسینیت بھی ہے، انہوں نے ایک میسج دے دیا اور آپ نے اس میسج کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ میسج یہ تھا کہ اگر کہیں میں کمزور پڑ جاؤں تو حسینی ہوں تو فرض یہ ہے کہ اس کی آواز میں آواز ملا کے اسے مضبوط کر جاؤں۔ فائنینشلی ویک ہوں، ہاں مالی اعتبار سے کمزور ہوں، کوئی مضبوط بھی ہے، لگ رہا ہے میں لڑکھڑا رہا ہوں تو آ کے مدد کر جائے، یہی حسینیت ہے۔ بھائی یہی حسینیت ہے۔ میرا بچہ تو مونٹیسری میں پڑھ رہا ہے لیکن پڑوسی کا بچہ تھوڑا ویک ہے، نہیں جا پا رہا ہے اسکول میں، تو حسینیت تو یہ ہے کہ اس کو بھی اپنے بچے کے اسکول تک پہنچا دوں، اس لیے کہ حسینی سب کچھ ہو سکتا ہے، غافل نہیں ہوتا، جو غافل ہو جائے وہ سب کچھ ہے میرے حسین کا آزادار۔ یہ پیغام ہے۔ اب دیکھیے باتیں تو بہت ساری تھیں لیکن مجھے جانا بھی ہے، 4 بجے مجھے جونپور پہنچنا ہے تو جلدی سے مجھے گزر جانا تھا۔ میں نے نجفی سے کہا تھا بھیا 1:30 بجے کرا دو، تو انہوں نے کہا 1:30 بجے ممکن نہیں ہے، کم سے کم 2:30 تو بج ہی جائیں گے۔ تو اب ظاہر ہے انہوں نے اتنی زحمت کی، آپ نے اتنی زحمت کی، تو 25 دقیقے تو حق بنتا ہے کہ آپ کو دیا جائے۔ تو توجہ ہے آپ کی، یہ حسین کی عزاداری ہے، مجلسوں میں شریک ہویا کیجئے، اسے ایسے ہی نہ ضائع کر دیا کیجئے۔ بھائی آپ پسینے میں بیٹھے ہیں نا، ایک لے جائیے پیغام، پسینے میں بیٹھے ہیں، شرابور ہیں آپ، اگر روز محشر کبھی معاملہ پھنس جائے تو بی بی زہرا سے کہیے گا بی بی ہم نے فلاں مجلس میں آپ کے لال کے لیے پسینے گوارا کیے تھے، اس مجلس کا واسطہ ہے، آج کا پسینہ مجھے برداشت نہیں کرنا۔ اگر خلوص نیت سے مجلس میں آئے ہیں اور پسینے بہا رہے ہیں تو اس پسینے کے عوض شہزادی آپ کو روز محشر کے پسینے سے بچا لیں گی۔ اور خبردار کسی کے ذہن میں یہ پیغام نہ آئے کہ یہ حسین کی عزاداری کو کوئی روک لے گا یا کوئی ٹوک دے گا یا کوئی بند کر دے گا، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آخری باتیں کر رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دربار شام میں بی بی زینب نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا
کیا کہا تھا؟ جملہ سنیے گا بیوی کا. بیوی فرماتی ہے فقد قیدک یزید، جملے کی قدر کیجئے گا، بہت زور نہیں دینا. فقد قیدک وسعصایک، اے یزید جتنی مکاریاں کرنا ہے مکاریاں کر لے. آپ توجہ نہیں فرما رہے، یہ مدینے کی گفتگو نہیں ہے، یہ شام کے دربار میں یزید جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے ہے. علی کی بیٹی اپنا لہجہ بتا رہی ہے. قد قیدک، جتنی مکاریاں کرنا ہے مکاریاں کر لے. وسعصایک، جتنی کوششیں کرنا ہے کر لے. فواللہ لا تمحو ذکرنا، قسم خدا کی تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. نہیں توجہ فرمائی آپ نے، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. بی بی ہمارے ذکر کو کیا مطلب ہے؟ بی بی یہ کہہ رہی ہے میرے نانا کے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، میرے بابا کے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، میری ماں فاطمہ کے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، میرے بھائی حسن کے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، میرے بھائی حسین کے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. تو مجھ زینب کے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، تو مجھ زینب کے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. جب 61 ہجری کا یزید زینب کے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، جو آج کا یزید حسین کے ذکر کو. دلوں میں تعمیر کر گئی کربا بلا زینب، دلوں میں تعمیر کر گئی کربا بلا زینب. نعرہ حیدری یا علی زہرا سلام اللہ علیہ پہ بابا سے بلند سلوات. بی بی نے تو بتا دیا اتنا. اب دیکھیں میں کیا کروں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن خدا آپ کی سماعت کو سلامت رکھے. اب بی بی نے کہا کہ دیکھ تو میرے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. اگلا جملہ سنیں گے بی بی کا. بیوی کہنے لگیں کہ ولا تمیتو وحینا، تو میری وحی کو نہیں مٹا سکتا. جنہوں نے واہ واہ کی ان کے لیے میں واہ واہ کر رہا ہوں. بھائی یہ اکلوتی ہیں زینب جو کہہ رہی ہیں ولا تمیتو وحینا، تو میری وحی کو نہیں مٹا سکتا، تو میری وحی کو نہیں مٹا سکتا. ابھی ربیع اول کا مہینہ آ گیا، 12 سے لے کے 17 تک خوب محفلیں ہوں گی. ہم بھی محفلیں پڑھیں گے، آپ بھی محفلیں پڑھیں گے. بھائی آپ کیا کہیں گے؟ میرا نبی. سنی بھی کہے گا میرا نبی، شیعہ بھی کہے گا میرا نبی، صحابی بھی کہہ رہے تھے میرا نبی، تابعین بھی کہہ رہے تھے میرا نبی، تبع تابعین بھی کہہ رہے تھے میرا نبی. اکلوتی زینب تھی جو یہ نہیں کہہ رہی تھی میرا نبی، کہہ رہی تھی میری وحی. اپنے بارے میں بتا دیا. بی بی نے اپنے بارے میں بتا دیا. اب بتا رہی ہے سن تیرا کیا حشر ہونے والا ہے. کاش مجلس کی میرا آ جائیے. سن تیرا کیا حشر ہونے والا ہے. بس ایک فقرہ. بی بی کہنے لگی سن ایامک الا عدد، اے یزید بہت نہ اڑ. میں اپنے جملے میں ترجمہ کر رہا ہوں. اے یزید بہت نہ اڑ، تیرے دن تو بس گنتی کے ہیں. تیرے دن، اگلا جملہ سنیے گا، تیرے دن تو بس گنتی کے ہیں. تیرے حالی موالی اب منتشر ہونا چاہتے ہیں اور اللہ کی لعنت قوم ظالم پر ہو. اللہ کی لعنت قوم ظالم پہ ہو. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. دربار ہے یزید کا، بیٹی ہے علی کی، دربار میں یزید کے منہ پہ یزید پہ لعنت کر رہے ہیں. یہ لہجہ ہے علی کی بیٹی کا. عزیزو میرے جوانوں، میرے دوستو،
ظالم کے دن چند ہوتے ہیں. بے شک بے شک. پتہ نہیں اس جملے کی لطافت آپ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے. ظالم کے دن چند ہوتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا اس روئے زمین پر کبھی کوئی ظالم نہیں جیتا. بے شک. ہمیشہ اس روئے زمین پر مظلوم جیتتے رہے ہیں. یہ جملہ آپ کو طاقت پہنچائے گا. اس روئے زمین پر کبھی ظالم نہیں جیتا, ہمیشہ مظلوم جیتتے رہے ہیں. ظالم حکمرانوں کو بتا دیجئے ظلم کے دن گنتی کے ہیں. اس روئے زمین کی اصل حکومت مظلوموں کے ہاتھ میں ہے, مظلوموں کے ہاتھ میں ہے. ظالم نہیں جیتے اس روئے زمین پر. قابیل نہیں جیتا, حابیل جیتے. نمرود نہیں جیتا, ابراہیم جیتے. فرعون نہیں جیتا, فرعون نہیں جیتا. موسیٰ جیتے, ابو سفیان نہیں جیتا. مصطفیٰ جیتے, معاویہ نہیں جیتا, علی جیتے. انکار کر دیا, حسین نے بیعت سے انکار کر دیا, سارے یزیدیوں کا مقصد بیکار کر دیا. تو 9ویں محرم کو رات بھر 9ویں محرم کو رات بھر اصغر کی ماں نے جھولا جھولا کر حیدر کرار کر دیا. سلامت رہیں, اس روئے زمین پر مظلوم نہیں جیتتے, ظالم نہیں جیتتے. طاقت ملے گی مظلوموں کو. اس روئے زمین پر ظالم نہیں جیتتے, ہمیشہ مظلوم جیتتے ہیں. یزید نہیں جیتا, حسین جیتے. یزید نہیں جیتا, حسین جیتے. ظالم حکمرانوں کے دلوں میں جو بے چینی ہے, جملے کی قدر کیجئے گا, ظالم حکمرانوں کے دلوں میں جو بے چینی ہے, آج پوری دنیا کے ظالم حکمران بے چین ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. کس سے ڈرے ہوئے ہیں؟ ایک مظلوم ایران کے علی سے, ایک مظلوم ایران کے علی سے. اصل میں یہ خوف ایران کے علی کا خوف نہیں, پردہ غائب میں بیٹھے ہوئے وارث علی کا خوف ہے. اور اب تو وقت نہیں ہے, ورنہ میں بتاتا کہ ظالم کے اندر کیسا لطف ہوتا ہے. بڑی فلسفیانہ گفتگو ہے. اور مظلوموں کے یہاں کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے. ایک صحابی تھے رشید, ہمارے برادر بزرگ بڑے بھائی حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر سید کلب رشید صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں. رسمی بڑے بھائی نہیں, ہاں صلوات پڑھیے ان کی صحت و سلامتی کے لیے محمد والے محمد. تو ان کی بیٹی نے جب ان کے ظالم نے ہاتھ کاٹ دیے, دیکھیے مظلومیت میں کیا ٹیسٹ ہوتا ہے, کیا ذائقہ ہوتا ہے. وقت نہیں, لیکن آپ کے سننے نے مجھے نہ رکنے پہ مجبور کیا ہے. بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. رشید کی بیٹی نے پوچھا, بابا ہاتھ کٹ گئے, پیر کٹ گئے, کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں, کوئی اذیت نہیں. بیٹی بڑا مزہ آ رہا ہے, مظلومیت کا ٹیسٹ دیکھیے, بڑا مزہ آ رہا ہے. اچھا بابا جب ہاتھ پیر کٹے تھے تو کیسا لگ رہا تھا؟ کہ بڑا لطف آیا تھا. کوئی اذیت کا عشق میں بھلا اذیت ہوتی ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے, عشق میں بھلا اذیت ہوتی ہے. جملہ لے جائیے گا, یہ آل محمد کا عشق ہے. بڑا قیمتی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, یقین جانیے گھنٹے بھر روکے رکھتا اس جملے پر. بہت اہم جملہ دینے جا رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. یہ عشق آل محمد ہے, یہ عشق اہل بیت ہے, جو لفظوں میں سفر نہیں کرتا, رگوں میں سفر کرتا ہے.
اور اس کی روانی رگوں میں خون سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ جوانوں آخری باتیں تو کرنی ہے نا، چاہے جتنی تاخیر ہو جائے، مصائب تھوڑا سا کم پڑھ لوں گا، بعد میں آنے والے خطباء و ذاکرین اور علماء سے مصائب سن لیجئے گا۔ جوانوں مجلسوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آ کے سن کے چلے جائیں، مجلسیں وہ مجلسیں نہیں ہیں جو زندگی میں انقلاب برپا نہ کر سکیں، مجلسیں وہ مجلسیں نہیں ہیں جو آپ کو بدل نہ سکیں، مجلسیں وہ مجلسیں نہیں ہیں جو حر کو علیہ السلام نہ بنا سکیں۔ جوانوں میں تعلیم کے حوالے سے گفتگو کیا کرتا ہوں، 1-2 دقیقے شاید میری بات آپ تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچی ہو۔ میں نے کہا ہے، ہر ممبر سے کہا ہے، ہر اسٹیج سے کہا ہے، ہر جگہ کہا ہے، اپنوں کے لیے کہا ہے، پرایوں کے لیے کہا ہے، بھوکے رہیے گا مگر پڑھائی نہ چھوڑیے گا۔ ماں تمہاری ذمہ داری ہے، بہنوں تمہاری ذمہ داری ہے، جس طریقے سے تم دل جمی کے ساتھ جلوسوں میں اپنے بہنوں کے ساتھ شرکت کر رہی ہو نا، ویسے ہی اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے میں، کالج بھیجنے میں، یونیورسٹی بھیجنے میں ایسے ہی دل جمی دکھانا، اس لیے کہ مستقبل انہی کا ہے جو پڑھے لکھے ہیں۔ حسین کو جاہل عزادار پسند نہیں ہے، پڑھا لکھا عزادار پسند ہے۔ اور ایک عام سپاہی حسین کا فقیہ ہے، حبیب ابن مظاہر۔ آ گیا مصائب تک، زیادہ طولانی مصائب پڑھنے کا عادی نہیں، 2-3 دقیقے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ سب یہاں اکٹھا ہوئے ان بیویوں کو پرسہ دینے کے لیے جن بیویوں کو کسی نے کوئی پرسہ نہیں دیا۔ عباس مارے گئے، کسی نے کوئی پرسہ نہیں دیا۔ علی اکبر کے سینے میں برچھی کی انی ٹوٹی، کسی نے کوئی پرسہ نہیں دیا۔ قاسم کا لاشا پامال کیا گیا، کسی نے کوئی پرسہ نہیں دیا۔ عجب نہیں، کیا زینب کے دل میں یہ تمنا نہیں ہوگی کہ ایک مرتبہ آئی کوئی کاش کہہ دے زینب پرسہ لے لو۔ جزاکم اللہ، آپ نے گرہ فرمایا، آپ یہاں پرسہ دینے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ یہی نہیں، جب زینب شہر کوفہ میں پہنچی نا تو لوگ تو پرسہ دینا چاہیے تھا نا، الٹے زینب کو دیکھ کے کہہ رہے تھے باغی کی بہن جا رہی ہے۔ شہر کوفہ میں اس سے بس 2 دقیقے، شہر کوفہ میں اس سے پہلے بھی زینب آئی تھی، لیکن جب آئی تھی تو شان و شوکت بہت ہی بلند و بالا تھی۔ جب اس سے پہلے آئی تھی تو علی ساتھ تھے، حسن ساتھ تھے، حسین ساتھ تھے، محملیں تھیں، چادریں تھیں، ہماریاں تھیں، لیکن اب جو زینب آئی ہے تو علی ساتھ نہیں، حسن ساتھ نہیں، لیکن ساتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر ہے۔ عجب نہیں، بسرت کی میں نے مجلس، بعد میں آپ خطبہ سے مصائب سنیں گے، عجب نہیں زینب نے نجف کا رخ کر کے کہا ہوگا بابا علی آؤ اٹھو، زینب کی مظلومیت دیکھو، کل زینب شہزادی کہی جاتی تھی، آج کوفے میں باغی کی بہن کہی جاتی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، یا زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اللہم اجل ولیک الفرج۔